اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا ہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے. پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں. تو ظاہری باطنی اقوال افعال، تو یہ دل کا فعل ہے، یعنی فعل صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا یا پاؤں سے نہیں ہوتا، ایکشن دل کا بھی ہوتا ہے. اور یہ دل کے گناہ کی بات یہاں کی گئی کہ دل گناہگار ہے اس کا جو گواہی چھپائے، حق کو چھپائے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے وہ چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تمہارا حساب لے گا، تو صحابہ پر بہت خوف طاری ہو گیا کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، دل کے خیالات پر تو کنٹرول نہیں، اب کیا کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وسلمنا اور ہم نے تسلیم کر لیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا. یعنی جب انسان اللہ کا کوئی حکم سنتا ہے، چاہے وہ سود سے متعلق ہو یا انفاق سے متعلق ہو، تو انسان دل میں کہتا ہے سمعنا و اطعنا، میں نے کرنے کی ٹھان لی. لین دین لکھو، میں نے نیت کر لی کہ آئندہ اب جو کبھی ایسی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی اس کو لکھا کروں. سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، ہم مانیں گے. ایسے شخص کے دل کو اللہ ایمان سے بھر دیتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا. اور پھر جب انہوں نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی. پھر جب انہوں نے کہا ولا تحمل علینا آخر تک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا. پھر واغفر لنا وارحمنا آخر تک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا. یعنی اللہ نے پھر ان کی دعائیں بھی سن لی. اب سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر جوہنی سے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں ایک خاص خزانے سے. ابو مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی وہ اسے کافی ہو جائیں گی. کافی ہو جائیں گی کس سے؟ یعنی ہر طرح کے شر سے. بعض نے یہ معنی کیا کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گی، اور یہ معنی بھی کیا گیا کہ تہجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائیں گی. یہ ایک معنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں تہجد چھوڑ دیں کہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جاتے ہیں. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوشش کے باوجود بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو یہ 2 آیتیں تو پڑھ لیں تاکہ وہ کافی ہو جائیں. اسی طرح شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھ دی اور اس میں سے 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام فرما دیا. جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا. کیا ہے یہ آیات؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول اس پر ایمان لایا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور سارے مومن بھی اسی پر ایمان لائے. تو رسول بھی ایمان لاتا ہے اور مومن بھی. کس پر؟ جو سورۃ البقرہ کے شروع میں کہا گیا تھا نا، متقین کی صفات،
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو جو بھی اللہ نے اتارا آج تک سب پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 104 کتابیں اتاری، یعنی 4 تو یہ آخری جن کے آپ کو نام معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر، 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، اور پھر شیس علیہ السلام پر اور باقی پیغمبروں پر جو کچھ نازل کیا گیا. تو وہ جو بھی تھا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے اتارا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ اللہ کا احسان ہے ہم سب پر، انعام ہے. اور قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے، اس میں پچھلی ساری کتابوں کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا گیا جو رہتی دنیا تک انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر. وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ اس میں ایمان کے سارے اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر. آپ سوچیں کہ تقدیر کا ذکر نہیں، سمعنا و اطعنا میں تقدیر کا ذکر بھی ہے. تقدیر کیا ہے؟ کہ اللہ کے فیصلوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر مان جانا، ایکسپٹ کر لینا. زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ایکسپٹ کر لینا. خوشی کو تو ہم خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن تکلیف دہ حالات کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو بھی ایکسپٹ کر لینا کہ یا اللہ یہ تیرا فیصلہ. اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو کوئی اور ایسی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم بہت بعض اوقات اپسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن بعض ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جن کو مل کر اپنا ایمان بہت بڑھا، کہ انہوں نے اس کو قبول کیا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور اپنی اصلاح کے لیے وہ سارا وقت گزارا اور توبہ استغفار میں گزارا کہ اللہ جانا تو تھا ہی دنیا سے، لیکن اس طرح تو نے ایک اویئرنس دے دی، ایک آگاہی دے دی. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے اور کوئی شکوہ نہیں کرتے اپنی بیماریوں پر. یہی تقدیر پر ایمان لانا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ ہے ایمان کی اصل چاشنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سن کر مان جائے. اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے. تو بخشش طلب کرنے سے پہلے اطاعت کی بات کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو جب آپ چاہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں تو کبھی نماز پڑھ کے، کبھی صدقہ کر کے، کبھی روزہ رکھ کے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب دین کا پتہ چلتا ہے تو اپنے گناہ بڑے یاد آتے ہیں. ہم نے تو بڑی بڑی زیادتیاں کر رکھی، اور خصوصاً جیسے یہ دورہ قرآن ہوتا ہے تو اتنا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے کہ ایک موسلا دھار بارش برس رہی ہوتی ہے کہ جس کو پھر سنبھالنا اور ایڈجسٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ اتنے سارے احکامات ہم نے تو بہت غلطیاں کر لی. تو پھر انسان کیا کرے؟ نیکی کے کام کرتے کرتے توبہ کرتا جائے. بارش کس لیے آتی ہے؟ بارش دھونے کے لیے آتی ہے. بارش سے فضا صاف ہو جاتی ہے. تو احکامات کی بھی جب بارش ہوتی ہے کنفیوژنز بھی دور ہوتے ہیں اور احکامات کا پتہ چلتا ہے، عمل کرتے ہیں تو گناہ بھی دھلتے چلے جاتے ہیں. اور خود ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے اور جو اس نے برائی کمائی وہ اسی کے ذمہ ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ہم تیری اطاعت کریں گے لیکن پھر ہم بھول بھی جائیں گے. ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تو ہمیں پکڑنا مت. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، یعنی ایسا حکم نہ دینا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا، یعنی ایسا بوجھ کہ جو ہم اٹھا نہ سکے. اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طاقت اور وسعت محدود ہے. تو بندہ کمزور ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے
کہ ہماری طاقت سے بڑھ کے ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، اور جو بھول چوک ہو اس کو معاف کر دینا اور اس پر ہمیں سزا نہ دینا. ان آیتوں کو پڑھ کے جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آخری آیت کی تلاوت کر لی جائے، اور جہاں جہاں یہ دعا کی بات آئے گی وہاں آمین کہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورت آل عمران. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. دو روشن صورتیں یعنی سورت البقرہ اور سورت آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کو پروٹیکٹ کریں گی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے آتی ہے، اور اسی نے فرقان نازل کیا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. یعنی اگر نہیں مانے تو پکڑ بھی ہوگی. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی. وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. یہ شکلیں اللہ نے بنائی جیسے چاہی بنائی، اس لیے کسی کی شکل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کے رنگ پر، نہ کسی کے حلیے پر. اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم واضح آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ یعنی غیر واضح آیات ہیں. غیر واضح آیات میں جیسے ابھی آپ نے الف لام میم پڑھا یعنی حروف مقطعات ہیں، یا پھر ملائکہ کے بارے میں، یا عرش کے بارے میں، یا کرسی کے بارے میں، یا استواء علی العرش کے بارے میں. جب چیزیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ ان کی کیفیت کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا تعلق غیب سے ہے، ہمیں اس کو بتایا نہیں گیا. تو یہ پھر متشابہات میں سے چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یعنی قرآن میں سے وہ صرف ایسی چیزیں چن کر ان پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، تو دینے ہی والا ہے.
عطا ہی عطا ہے، لہذا ہمیں ہدایت عطا کر اور ہمیں ہدایت پر استقامت عطا کر، اور اس راستے کو نہ ہم چھوڑیں نہ اس کو بھولیں. تو یہاں پر دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی، کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے. ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منحصر ہے. تقویٰ کا مقام بھی دل میں ہے، سوچنے سمجھنے کا اعلیٰ بھی ہے. اس لیے دل کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ تو میرے دل کو رہنمائی عطا کر، ساری کنفیوژن دور کر دے. میری زبان کو درستگی عطا کر، میرے دل کے کینے کو دور کر دے. اللہم اجعل فی قلبی نورا. اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے. اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے، جیسا کہ تو سفید کپڑے سے میل کو صاف کر دیتا ہے. تو دل کی صفائی کے لیے یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پہ پردہ سا آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. پھر اسی طرح دل کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اور پھر دلوں کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور دل کے اندر ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنی چاہیے. اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زینت عطا کر. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں سجا دے اور اسے کفر، نافرمانی اور گناہوں کے لیے ناپسندیدہ بنا دے، یعنی اس کو قبول نہ کرے، حق اور ہدایت کو ہی قبول کرتے جائیں. تو کتنی زبردست بات ہے یہ. اور یہ ساری دعائیں سبھی کو ضرورت ہے، لیکن خصوصاً جو لوگ دل کی گھٹن، دل کی تنگی کا شکار ہیں یا کسی بھی طرح دل کے کسی مسئلے کا شکار ہیں، کیونکہ ریویلیشن سے یہ دعائیں وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، یقیناً تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. آخرت تو آنی ہی ہے. بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے. ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے. ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو جائے. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئی عبرت کی ایک نشانی ہے. اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف. ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی دونوں فریق اپنے مخالف کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے. اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی مسلمان کفار کو صرف 600-700 کے قریب دیکھ رہے تھے، جبکہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا 2000 کے قریب دیکھ رہے تھے. اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے. بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور اکٹھے کیے گئے خزانے اور سونا اور چاندی اور نشان زدہ گھوڑے، اسپیشل نمبرز کی گاڑیاں اور مویشی جانور اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ بس اس زمین پہ کام آنے والا ہے، آگے نہیں. اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، اور وہ ایک امتحان بھی ہے کہ اس محبت کے ساتھ کیا ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، اور ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کرنے لگے، پھر وہ فتنہ ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں، اس سے زیادہ اچھا بتاؤں تمہیں، اور کیا ہو سکتا ہے.
یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی خواہش ہوتی، اور کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہے. اور اچھا لگنا کسی چیز کا یہ بھی کوئی برا نہیں، یعنی یہ چیزیں اگر ہمیں اچھی لگتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں. ہاں، خرابی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وہ جنتیں، وہ باغ، وہ ہمیشہ کے گھر، وہ اس دنیا کے مال و متاع سے کہیں زیادہ اچھا ہے. اس میں کھو کے اس کو نہیں بھول جانا جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی طرف سے رضامندی کا پیغام، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. کون ہے یہ خوش قسمت؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جو صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، اطاعت گزار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، فجر سے پہلے اٹھ کر معافیاں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں. ان صفات کو دیکھ کر پڑھ کر اپنا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ سب ہے. تو سچے وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہیں، ارادے بھی سچے ہوتے ہیں، دل بھی سچے ہوتے ہیں، زبانیں بھی سچی ہوتی ہیں، اعمال بھی سچے ہوتے ہیں. اور قانتین، جو اللہ کا حکم ملے وہ کر ڈالتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں، قنوت یعنی اطاعت پر پابندی. منفقین، خرچ کرتے ہیں جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، فی سبیل اللہ. اور پھر صبح نماز پڑھنے کے علاوہ استغفار کرتے ہیں. اور یہاں سحری کے وقت کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے. اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے. اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد باہمی ضد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس نے میری پیروی کی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا. اور اہل کتاب اور امی ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب میں سے کچھ حصہ دیے گئے، وہ باہمی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے چنے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے تھے. بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجیے اے اللہ، اے ساری بادشاہت کے مالک، تو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے. دنیا میں اگر کسی کو عزت ملتی ہے، بادشاہت ملتی ہے، تو یہ اللہ کے اذن اور فیصلے سے، اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے.
تو یاد رکھیے بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بھلائی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کر لے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی حمایت میں نہیں، کسی چیز میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. کہہ دیجیے اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. جس دن ہر شخص نیکی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا اپنے سامنے موجود پائے گا. وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا. اللہ اکبر. یہ اعمال نامے جب کھلیں گے اور ہمیں ہمارا سب کچھ نظر آئے گا تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی. انسان چاہے گا کاش اس کے اور برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو، یعنی یہ برائیاں اس سے دور ہٹا دی جائیں. اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. تو ایمان جو ہوتا ہے خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے. صرف خوف ہی اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں اور صرف امید ہی نہ رکھیں. ایکسٹریمزم نہیں ٹھیک. اور اللہ اپنے آپ سے کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ بندے غفلت سے نکلے. ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے. اور ڈرتا کون ہے اللہ سے؟ معلوم ہے نا آپ کو، علم والے ہی ڈرتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو خود کو پہچانتے ہیں، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتباع رسول ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا کر سکتی. ویسے تو سبھی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، بھائی ثبوت لاؤ. ثبوت کیا ہے؟ ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، تب تمہاری محبت کا دعویٰ سچا ہوگا. اور اگر ایسا نہیں تو یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو محبوب ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں بتایا نہ ہو. تو انڈائریکٹلی مطلب کیا ہوا کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تو اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل کرو جو اللہ کو پسند ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے. یہ صرف چومنے چاٹنے والی محبت نہیں کہ صرف کبھی ہاتھ چوم لیں اپنے یا مصحف کو چوم لیں تو محبت ظاہر ہو گئی. یہ محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحرین سے مہمان آ کر ٹھہرے. آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا. وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، اس میں سے انہوں نے جو پایا پیا، جو اس میں زمین پہ گرا اسے اٹھایا، چہروں پہ ملا، سروں پہ لگایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کس چیز نے تمہیں اس پہ اکسایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی محبت نے. شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اے اللہ کے رسول، اس پر آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی کرو. 3 کام پکے کر لو. نمبر 1 سچی بات، نمبر 2 امانت کی ادائیگی، نمبر 3 اچھا پڑوس. اچھے نیبرز بنو، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے. دھوپ نکلتی ہے تو ساری آئس پگھل جاتی ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ اس سے منہ پھیر جائیں یعنی اطاعت نہ کریں تو یقیناً اللہ اطاعت کا انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. جو اطاعت نہیں کریں گے وہ اللہ کی محبت سے نکل جائیں گے. تو اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے عمل کا، اطاعت کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ کفر ہے، اور آپ کی مخالفت سراسر گمراہی ہے، آپ کی اطاعت نہ کرنے والا نافرمان ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو قرآن میں بس اتنا ہی کافی ہے اور میں وہی کروں گی. صحیح احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو بھی یقین کے ساتھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی چاہیے. پھر فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر چن لیا. سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے نا، جسے چاہے چن لے. پہلے آدم اور نوح کا الگ الگ ذکر، لیکن ابراہیم اور عمران علیہ السلام کی آل کا بھی ساتھ ذکر ہے کہ ان کو اللہ نے چن لیا. یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے ایک نظر مانی ہے. اب یہ ایک عورت کا قصہ ہے، یعنی آل عمران چلی کس سے؟ اس واقعے سے، اور چننے میں ایک بہت بڑا کردار ہے اس واقعے کا. جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ دنیا کے کام سے آزاد ہوگا، پس تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین دنیا دونوں کے لیے چنا ہوتا ہے، وہ دین بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، دنیا میں بھی بڑے اچھے کامیاب ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف دین کے کام کے لیے چنا ہوتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ، جیسے اصحاب صفہ تھے. صحابہ کرام میں سے بہت سے شجر کاری کرتے تھے، کھجوروں کے درخت تھے ان کے. مہاجرین بزنس کرتے تھے، مشرق و مغرب میں جاتے تھے بزنس ٹرپ لے کر، جس کا ذکر لیلاف قریش میں آتا ہے. لیکن کچھ صحابہ کرام ایک ہراول دستے کی طرح تھے کہ جو یکسو ہو کر دین کی خدمت کر رہے تھے. اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگوں کو ایسی قربانی کرنی پڑتی ہے کہ ہر چیز سے فارغ ہو کر صرف اور صرف دین کی خدمت کا کام کریں. تو یہاں ایک عورت کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے جب اس کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں کہ میرے پیٹ کا جو بچہ ہے اسے میں ہیکل میں ڈال دوں گی، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، میں اس سے دنیا کے فائدے نہیں حاصل کروں گی، اپنی خدمت سے آزاد کر دوں گی، محررن، دنیا کے کاموں سے آزاد، میری خدمت سے آزاد، اور وہ صرف اللہ کے دین کی خدمت کرے گا. پھر جب اس نے اس لڑکی کو جنم دیا، ان کے خیال میں تھا شاید بیٹا ہوگا اور وہ جس طرح باقی مرد حضرات دین کی خدمت کرتے ہیں تو وہ بھی کرے گا، لیکن ہوا کیا کہ وہ تو بیٹی پیدا ہوگی. تو کہنے لگی، رب سے باتیں کر رہی. یاد رکھیے کسی بھی مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان رب سے باتیں کرے. نیکی کا کام کرنا ہے، اپنے رب سے باتیں کرے. کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ تو اسے قبول کر لے. کچھ ملا ہے آپ کو، اس پر اللہ سے باتیں کر کے شکر ادا کریں. کچھ دینا ہے آپ نے، اللہ سے صلاح مشورہ کریں. کوئی فیصلہ کرنا ہے زندگی میں، اللہ سے دوستی کر لیں. اب دیکھیں زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. کسی انسان سے بات کرنی ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ تو سو رہا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. آپ میسج چھوڑتے ہیں 2 دن تک بلو ٹک ہی نہیں آتا، دوسرے نے چیک ہی نہیں کیا آپ کا سوال. تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے میں تو کوئی مشکل ہی نہیں، نہ دن نہ رات، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب جی چاہے کھڑے بیٹھے لیٹے جاگے چلتے پھرتے کھاتے پکاتے، جب دل چاہے دل ہی دل میں اپنا کنیکشن بحال کر لیں، اور جو کہنا چاہتے ہیں کہہ ڈالیں، دل میں نہ رکھیں، کہہ دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور مدد بھی ساتھ ساتھ مانگتے جائیں. تو اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کوئی حال دعائی نہیں مچا دی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور لوگوں سے نہیں کہا یہ کیا ہو گیا، میں نے یہ سوچا تھا، میرا یہ پلان تھا، اب یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا، اب میں کیا کروں. نہیں، اللہ ہی سے بات کرنے لگی. اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے. حالانکہ جو اس نے جنا تھا اللہ کو خوب پتا تھا. کیونکہ ہم کیوں نہیں باتیں کرتے، ہم کہتے اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے. بھائی پتا ہے، لیکن پتا ہونے کے باوجود بھی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے جب ہم بولتے ہیں، جب ہم وسپر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی جو کام اللہ نے اس لڑکی سے لینا وہ لڑکا یہاں نہیں کر سکتا. ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہے. اس لیے عورتوں کو کبھی بھی اپنا کانفیڈینس لوز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو بیکار ہیں اور ہماری تو کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. نہیں، آپ لڑکی ہوتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. کرنے کا کام تھا، اس پہ فوکس کیا کہ اب ہو گئی لڑکی، اب واٹ نیکسٹ، اگلا کام کیا کرنا ہے.
کیونکہ ہم تو اسی میں ہی اٹکے رہتے ہیں، وہیں پھنسے رہتے ہیں، وہ اس مصیبت سے نہیں نکلتے کہ پھر فیوچر کی کوئی پلاننگ کریں کہ اب کرنا کیا ہے. وہ جو وعدے جو کیے تھے اللہ سے کہ تیری خدمت میں وقف کریں گے، ان کا کیا ہوا؟ اس کے مطابق اب کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی. تربیت تو رب ہی کرتا ہے، ماں باپ تو صرف کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو اللہ کے حوالے کیا کریں. یا رب، جو میری ہمت طاقت میں تھا وہ میں نے کر لیا، اس سے آگے میرا کوئی زور نہیں، ہدایت تو نے دینی، یہ سب تیرے سپرد ہے. اور اس طرح دعائیں مانگا کرے، یا اللہ جس طرح مصر میں یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، جس طرح مدین میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی اور کیئر کی تھی، میرے بچوں کی بھی تو اسی طرح حفاظت فرما. میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک تیری طاقت ہے، تیری قدرت ہے، سب کچھ تو ہی کر سکتا ہے. ہر ماں باپ ماحول کے فتنے سے پریشان رہتے ہیں. صرف پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس پریشانی کو دعاؤں میں ڈال لیجئے، کنورٹ کر لیجئے، اس انرجی کو کہیں اور لگائیے، اتنی ہی شدت سے دعائیں کیجئے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیجئے. تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کام رب قبول کرتا ہے. اور اس کی بہت اچھی پرورش کی. اور زکریا جو ان کے خالو تھے مریم علیہ السلام کے، کو ان کا کفیل بنا دیا. وہ وقت کے پیغمبر بھی تھے، تو ان سے بہتر گارڈین کون ہو سکتا تھا. جب کبھی زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے، اب جو بچی پیدا ہوئی تو اس کو گھر سے ہیکل میں بھیج دیا گیا عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. وہ وہیں رہتی تھی دن رات. زکریا علیہ السلام ان کی ضروریات کے خیال کے لیے وہاں جاتے تھے، باپ تو تھے نہیں. جب کبھی زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق رکھا ہوا پاتے. کہتے، اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ بے موسم پھل، ایسی ایسی چیزیں جو کبھی دیکھی نہ گئی ہوں. وہ کہتی اللہ کے پاس سے. سمپل آنسر. یاد رکھیے جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں نا، ذہین لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے اندر حکمت ہوتی ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے کیا جواب دینا ہے. تو آپ اپنے بارے میں جو فریکوینٹلی آسک کوسچنز ہیں، یعنی جو لوگ اکثر آپ سے پوچھتے ہیں، ان کے جواب تیار کر کے رکھیں. کیونکہ لوگ کہیں بھی آپ کو سپاٹ کر لیتے ہیں. آپ نقاب کیوں کرتے ہیں؟ او کیوں کرتی ہوں؟ نہیں، کنفیوز نہیں ہونا، وہی بتانا ہے کیوں کرتی ہوں. آپ کیوں دورہ قرآن اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، پتا ہونا چاہیے آپ کو کیوں جا رہے ہیں. اسی طرح آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں، مثلاً کسی کو ڈیورس ہو گئی، کیوں ہو گئی کو پوچھے. ضروری ہے کہ آپ اپنی ساری کہانی سنائیں اور دوسروں کو مطمئن کریں. ہماری زندگی اس لیے نہیں کہ ہم ہر وقت ایکسپلینیشن دیتے رہیں اور ہم ایکسپلینیشن کال پہ رہیں اور ہر وقت بتاتے رہیں اور معذرتیں کرتے رہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے، یہ میں یوں کر رہی ہوں، یہ اس وجہ سے کر رہی ہوں، تاکہ کوئی ہم پہ شک نہ کرے اور لوگ ہم پہ ٹرسٹ کریں. ہر وقت کسی کی نگاہ میں جچنے کی ضرورت کیا ہے؟ کانفیڈنس کے ساتھ صحیح کام کریں، سچائی پر مبنی کام کریں، اپنے ضمیر کو مطمئن کریں اور جواب دینے کے لیے جواب اپنے پاس تیار رکھے کہ جب اس طرح کا کوئی سوال آئے گا تو میں نے کرنا کیا ہے. اور جب کوئی سوال کرے ٹھنڈے دل سے ریلیکس ہو کے اسمائل کر کے سخت سے سخت سوال کا جواب خوش اسلوبی سے دیں. ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلم جو ہوتا ہے، وہ دین کا دائی ہوتا ہے. آپ کا انٹریکشن مسلم نان مسلم، اپنوں پرایوں، دوستوں دشمنوں سب سے ہوتا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی جھگڑنے کی ضرورت نہیں، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، سوالوں پہ اوفینڈ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کوئی کام کیوں کرتے ہیں اور اس پہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب تیار رکھیں اور جہاں پر سوال آئے کاپی پیسٹ. اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ وہ کہتی اللہ کے پاس سے. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو، ایک لڑکی کو، ایک بچی کو سب کچھ مل رہا ہے، تو میرا رب مجھے کیوں نہیں دے سکتا، تو بجائے اس کے کہ وہ ان سے حسد کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ دعا شروع کر دی. جب کسی کے پاس نعمت دیکھے تو فوراً اللہ سے مانگے، دعا کرے کہ اللہ تو اس کو دے سکتا، مجھے بھی دے سکتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر. بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے، انک السمیع الدعاء. تو فرشتوں نے اس کو اس وقت پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. دعا قبول ہو گئی. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب کسی کی نعمت دیکھتے نا تو دل مچل اٹھتا ہے. تو مچلے دل کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے وہ عام طور پہ ٹھنڈی ٹھنڈی دعا ویسی نہیں ہوتی اور پھر اس کی قبولیت بھی ویسی نہیں ہوتی. اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور سردار اور نہایت پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ یہ اسباب تو بندوں کے سامنے ایک کام کے لیے ہے، ورنہ اللہ تو بغیر اسباب کے کام کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، مجھے کوئی تسلی ہو جائے کہ ہاں کب ہوگا یہ کام۔ کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کلام نہ کر سکو گے، اور اس دوران اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ تو یہ طریقہ ہے نعمتوں کے استقبال کا، کہ جب کسی نعمت ملنے کی خوشخبری ملے تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں۔ آپ خود یا آپ کی کوئی بیٹی، کوئی بہو پریگننٹ ہو گئی ہے، بچے کی خوشخبری ہے یا بہت سالوں بعد ہے، تسبیح، ذکر، اللہ کا شکر، صدقہ، اللہ کی طرف رغبت کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور پاک کیا اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ اطاعت کے ساتھ ساتھ عبادت کا افضل ترین کام نماز، رکوع، سجدہ اور اجتماعی عبادت۔ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ مریم کی کفالت کے بارے میں باہم جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، مریم بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے رہا ہے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، کبھی نیکیاں ضائع نہیں جاتی، کبھی قربانیاں ضائع نہیں جاتی، اللہ کو دینے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ دے کے تو دیکھیں، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے وقت ہو، اللہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے، دنیا میں بھی اس میں عزت عطا کرتا ہے انسان کو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ معلوم نہیں حضرت حنا نے جو حضرت مریم کی والدہ تھی، کس شوق، کس خوشی سے یہ نظر مانی تھی۔ ہم نظر مان بھی لیتے ہیں، پوری کرتے وقت آئے بائے شائے کرتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا یا اللہ تو بیٹا دے گا، اس کو حافظ بنا، بھی یہ مانتا نہیں، میں کیا کروں۔ میں نے سوچا تھا اگر میری بہو پریگننٹ ہوگی تو میں عمرے پہ جاؤں گی، اب وہ حالات ہی کچھ بدل گئے ہیں، ابھی وہ بچی کی شادی کرنی ہے، اب موقع نہیں مل رہا۔ یہ ہوتی ہیں ہماری نظریں، ہم مانتے وقت بھی ڈاما ڈول، اور جب پوری ہو جاتی ہیں تو اس کو ادا کرنے میں بھی تذبذب کا شکار۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچے کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا کچھ عطا نہیں کرتا۔ آپ جائیں تو صحیح، اگر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے عمرے پہ ہی جانا ہے، جا کے تو دیکھیں اللہ آپ کی بیٹی کی نہیں، آپ کے ذریعے اور بیٹیوں کی بھی شادی کروا دے گا، اتنا کچھ عطا کر دے گا آپ کو۔ کیوں ڈرتے ہیں فقر سے؟ رزق کا مالک اللہ ہے۔ پھر فرمایا جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا خوشی ہوئی ہوگی ان کو کہ ایسا بیٹا ہے۔ ایک طرف پریشانی بھی کہ بغیر باپ کے بیٹا، اور دوسری طرف کہ بڑے مرتبے والا۔ اگر آپ کو کوئی خوشخبری دے خواب میں ہی کہ جو بچہ پیدا ہوگا بڑے مرتبے والا ہوگا، تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے پنگوڑے میں اور پختہ عمر میں یکساں کلام کرے گا، اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ ہم سب کی یہ تمنا ہے، دعا، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا۔ اللہ ان کو شروع سے ہی خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی بیٹا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، پڑھا لکھا ہوگا۔ یہ ہے نعمتیں۔ اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا رسول ہوگا۔ دلیل کے طور پر وہ کہے گا بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند ڈھانچہ بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے ایک پرندہ ہو جاتا ہے،
اور میں اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ضرور ایک نشانی ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور تورات میں سے جو میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری عبادت نہیں، عبادت اللہ کی، میری صرف بات مان لو۔ ان اللہ ربی و ربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہی ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ لہٰذا ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا مرنا، سارے نیکی کے کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا کون ہے اللہ کی راہ میں میرے مددگار؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم دین کی خدمت میں آپ کا ساتھ دیں گے، لوگوں کے کفر کے مقابلے میں ان کو نیکی کی ہدایت دیں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے بھرپور مدد کا اظہار کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں مددگار چاہیے تھے۔ جب انہوں نے پکارا تو لوگوں نے لبیک کہا، مخلص ساتھیوں نے، اسی اخلاص کی بنا پر انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی قیامت تک انہیں کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہ ہوگا۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہ جسے ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں اللہ کی آیات ہیں اور بہت حکمت والے ذکر میں سے ہیں۔ یہ بیچ میں یاد دہانی کرا دی گئی تاکہ پورے یقین کے ساتھ اس سارے علم کو لیا جائے۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے، اس نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، کن کہہ کے پیدا ہو گئے کلمے سے۔ یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو جو کوئی علم آ جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بلاتے ہیں، اور ہم بھی اور تم بھی آ جائیں، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ جب دلیل سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس موقع پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بالکل سچا قصہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، نہ عیسیٰ الہ ہے نہ مریم علیہ السلام الہ ہے، اور بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، بے شک ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی تھا یا نصرانی، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئی؟ کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم تھا، تو تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا، کیونکہ یہ سارے گروہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ کسی خاص فرقے یا گروہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ تو خالص اللہ کے بندے ہیں اور مسلمان ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں. بے شک ابراہیم کے قریب تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے. اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کو کیوں گڈمٹ کرتے ہو اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو. اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لے آؤ جو ایمان لانے والوں پر نازل کی گئی ہے، اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو، شاید کہ وہ دین سے پلٹ جائیں. یعنی دھوکہ دے کر اوروں کو بھی دین سے ہٹا لو. اور جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کے سوا کسی کی بات نہ مانو، کہہ دیجئے بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. اور وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ویسا علم دے دیا جائے جو تمہیں دیا گیا، یا جس سے وہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر سکیں. کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے خاص کر لے، اور اللہ ہم سب پر بھی اپنا فضل نازل فرمائے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک خزانہ بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا، یعنی امانت پوری پوری لوٹائے گا. قرآن ایسے اہل کتاب کی تعریف کر رہا ہے. اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس نہیں کرے گا. عموماً ہوتا ہی ہے کہ کسی قوم میں سے کسی گروہ میں سے کوئی ایک بندہ خرابی کرے تو ہم سب کے سب کوئی بدنام کر دیتے ہیں، لیکن یہاں قرآن نے طریقہ یہ بتایا کہ نہیں، انصاف کی بات کرنی چاہیے کہ اگر ایک شخص خرابی کرتا تو وہ ایک شخص کا عمل ہے، سارے گروہ کا عمل نہیں، کیونکہ اسی گروہ میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا مگر یہ کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم سے امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی عربوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھ ہوگی، ہم ان کو ان کا مال واپس کریں یا نہ کریں. اور وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. کیوں نہیں؟ البتہ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً اللہ تقوی والوں سے محبت رکھتا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور بے شک ان میں ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، کلام اللہ کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت میں سے سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے حالانکہ یہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نے نہ فرمائی ہو اسے اللہ سے منسوب کر دینا. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اگر اللہ اس کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو. ربانی بننا یہ ہے کتاب پڑھنے کا اصل مقصد. اور نہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے؟ اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں جو بھی کتاب و حکمت میں سے تمہیں عطا کروں پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور بے ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. فرمایا پھر گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو جو کوئی اس کے بعد منہ موڑ جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین وہ تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے. دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام کا مطلب کیا؟ فرما برداری. ساری کائنات کا دین اسلام ہے.
کیونکہ وہ سب اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. آئے بھی وہیں سے، واپسی بھی وہیں، اطاعت بھی اسی کی. کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کیا گیا، اور جو اپنے رب کی طرف سے موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو اللہ کے ہاں مقبول دین دین اسلام ہی ہے، تو ہمیں بھی دین اسلام پر راضی ہو جانا چاہیے. اسی لیے ہمیں صبح شام 3 بار یہ دعا پڑھنی چاہیے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں اور گواہی دے کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکیں. اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو حق جان لیں اور پھر نہ مانے وہ ظالم ہیں. ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب کے سب انسانوں کی لعنت ہے. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی. یعنی اگر بھٹک گئے، مرتد ہو گئے، پھر واپس آ گئے، اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. یعنی جو دین کو کھیل بنا لیں، کبھی کہیں میں مسلمان ہوں، کبھی کہیں نہیں پتا کیا ہوں، کبھی کہیں میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، تو یہ چیزیں، یہ جملے، یہ باتیں انتہائی خطرناک ہیں. ان کے بارے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب چاہے کھیل لیں اور جب دل بھر جائے اٹھا پھینکیں. یہ تو ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی توفیق چھن جائے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں ہی مرے، تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا قبول نہ کیا جائے گا. یعنی وہاں صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیے میں دینا چاہے کہ میری جان چھوڑ دی جائے، یہ سارا مال و دولت لے کے مجھے چھوڑ دیا جائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. آج دنیا میں اگر کوئی ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرتا تو وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن کل ملء الارض ذہبا بھی قبول نہ کیا جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے روئے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں، دنیا میں جو کچھ ہے سب مل جائے، تو کیا تم وہ فدیے میں دو گے جان چھڑانے کے لیے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو میرے ساتھ شرک پر ہی مصر رہا، تو اب توبہ نہیں قبول ہو سکتی، اب فدیہ قبول نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے، دنیا میں اگر انسان کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی صدقے میں کرتا ہے تو وہ بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. اگر کوئی کفر کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، شرک کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد اس کے سارے مال کو بھی اس کے لیے صدقہ کر دیتی ہے تو اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل ایمان کے ساتھ ہیں، توحید کے ساتھ ہیں،
اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.